أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. صدق الله العظيم. یقیناً اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کے غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین میں آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار تکرار ہوتا ہے۔ تکرار کا معنی ایک مضمون پہلے بیان کیا، پھر تھوڑے دو چار صفحات بعد پھر اس کو بیان کیا، پھر ایک دو رکوع کے بعد پھر بیان کیا، آدھے پارے کے بعد پھر دوبارہ بیان کیا۔ تو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ بات تو کئی دفعہ بیان ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتے ہیں، اسے بار بار بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل کسی چیز کو جب بار بار بیان کیا جائے، بار بار جب کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے تو وہ اثر رکھتی ہے۔ آج اس موجودہ دور میں 2023 میں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایک بات کو اتنا کثرت سے بیان کیا جاتا ہے، اتنا کثرت سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ انسان کو حقیقت لگنے لگتی ہے، اور بسا اوقات کوئی بات حقیقت ہو اور اسے ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، بیان نہ کیا جائے، تو وہ انسان کو خلاف واقع اور غلط لگنے لگتی ہے۔ حالانکہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ کو اتنے شد و مت سے بولا جاتا ہے کہ اس کا بسا اوقات سچ ہونے کا گمان لگتا ہے، اور سچ کو بالکل چھپا دیا جاتا ہے کہ اس کا خلاف واقع ہونا معلوم ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ انسانی نفسیات سے واقف ہے، ظاہر ہے جو کاری گر ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، کسی چیز کا جو کریٹر ہوتا ہے، وہ اس چیز کے بارے میں تمام معلومات رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو بنایا، تو انسان کے مزاج سے بھی ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر کون واقف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک بات کو بار بار ذکر فرمایا، بار بار ذکر فرمایا، تاکہ میرے بندے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ اسے زندگی میں اپنانے والے، اختیار کرنے والے بن جائیں، اس لیے اسے بار بار بیان کیا۔ دوسرا جواب بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن پاک اول سے لے کر الف لام میم سے والناس تک کافی طویل کتاب ہے ایک عام انسان کے پڑھنے کے لیے۔ تو جس نے آج الف لام میم پڑھا ہے، ایک رکوع، دو رکوع، روزانہ کی بنیاد پر، آج کل تو ہم اتنا مصروفیات میں کھو گئے کہ قرآن کی تلاوت گھروں سے ختم ہو گئی تقریباً۔ پہلے صبح صبح گھروں کے اندر قرآن کھلتا تھا، تلاوت ہوتی تھی۔ آج صبح جب ہم بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا واٹس ایپ دیکھتے ہیں، نہ دعا پڑھنے کا ہوش ہے، نہ اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے کا خیال ہے، بلکہ سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے اپنا موبائل دیکھنا ہے، اس میں واٹس ایپ دیکھنا ہے، اس کا اسٹیٹس چینج کرنا ہے، پھر وہ چینج کرتے ہوئے خیال آتا ہے باقیوں کا بھی دیکھ لو، باقیوں کے اسٹیٹس دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پر حال ایک طویل داستان ہے، ہر انسان کے اپنے معمولات ہیں۔ تو ہم ان چیزوں میں اتنا مگن ہو گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب
مناسب کو بیان کیا. مناسب کا مطلب جس مقصد کے لیے مقاصد کو، مقاصد نبوت، تو اس میں سب سے پہلا مقصد یتلو علیہم، کہ آپ ان کو تلاوت کر کے دکھائیں، قرآن کی تلاوت پر ان کو لگائیں. سب سے پہلا مقصد نبوت ہی قرآن پاک کی تلاوت کو قرار دیا ہے، جس سے آج ہماری نصف سے زیادہ امت غفلت کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح معنوں میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو میں دوسرا جواب عرض کر رہا تھا، ان اللہ عالم غیب السماوات والارض پر جو میں نے سوال اٹھایا، دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی آج الف لام میم والا رکوع پڑھتا ہے، اب پتہ نہیں وہ کب اس 22ویں پارے میں سورۃ الفاتر کے اس آخری رکوع پر پہنچے گا اور یہ آیت پڑھے گا. پتہ نہیں اس کو اس میں 1 سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، یا پتہ نہیں پہنچتا بھی ہے کہ نہیں. بعض لوگ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن. تو اس لیے قرآن کے اندر مضامین بکھرے ہوئے ہیں، مختلف مقامات پر مختلف باتیں ہیں، تاکہ جب بھی کوئی آدمی قرآن پاک کھولے، کوئی صفحہ پڑھے، کوئی آیت پڑھے، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات موجود ہو جو اس کے دل پر لگے اور اس سے وہ راہ راست پر آ جائے. وہ الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. جو شخص کفر اختیار کرتا ہے تو اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہے، اور کافر لوگوں کو ان کا کفر زیادہ نہیں کرتا ان کے رب کے ہاں، الا مقتا، مگر بیزاری کے اعتبار سے. اللہ ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، اور کافروں کو کفر اضافہ نہیں کرتا الا خسارہ، مگر خسارے کے اعتبار سے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تمام انسانیت کو اس زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو تخلیق آدم کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی اعلان فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کون ہوتا ہے؟ نائب، حاصل، نیابت کرنے والا. اور نیابت کے اندر ظاہر ہے جو مالک ہوتا ہے وہ اپنا نائب اسی کو مقرر کرتا ہے جس کے اندر وہ اپنی صفات دیکھتا ہے. میں امانت دار ہوں، یہ بھی امانت دار ہوگا. میں شریف النفس ہوں، میرا جو وکیل ہے وہ بھی شریف النفس ہونا چاہیے. میں اچھا ہوں تو میرا خلیفہ، میرا نائب جس کو میں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی وہ اس میں اچھی صفات دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا نائب بنا کر، یا یہ آیت ہمارے سامنے بیان کر کے اس بات کا ہمیں پیغام دیا کہ میں رحیم ہوں تو رحم تمہارے اندر نظر بھی آنا چاہیے. میں ودود ہوں تو محبت تمہارے اندر نظر بھی آنی چاہیے. میں شفیق ہوں تو شفقت تمہارے اندر نظر بھی آنی چاہیے. اور کہیں غیرت ایمانی کا مسئلہ ہو تو میں جبار ہوں. یہ غیرت اور قہر اور غصہ یہ بھی تمہارے اندر ہونا چاہیے جب کہیں دین اسلام کا مسئلہ سامنے آ جائے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانا اور اپنے اندر پیدا کرنا، امانت و دیانت، عدالت و صداقت، اور تمام وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کا حقیقی نائب بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اسے اپنائے. اور اس کی سب سے پہلی سیڑھی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ جس نے کلمہ طیبہ ہی قبول نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے نیابت کو ٹھکرا دیا، اسے قبول ہی نہیں کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا کفر
اسے ہم سے دور کر رہا ہے اور اسے جہنم کی آگ میں پہنچا کر اسے خسارے کے سوا اور کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اس لیے آگے فرمایا قل ارأیتم، کہ یہ کفر کر کے شرک کر کے جن کو میرے ساتھ ملا رہے ہیں، کیا ان کی اوقات بھی ہے، ان کی حیثیت بھی ہے کہ انہیں میرے ساتھ ملایا جائے؟ آپ کہہ دیجئے تمہارا کیا خیال ہے تمہارے ان شرکاء کے بارے میں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے زمین میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نباتات اور جمادات، حشرات الارض، اور پھر حیوانات اور انسان، جنات، اور پھر انسان کے اندر دو قسم کے مرد اور عورت کو جوڑے جوڑے بنا کر پیدا کیا، اور پتہ نہیں کیا کیا انسان کے لیے نعمتیں بنائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو اتنا کچھ پیدا کیا، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر بڑی خوبصورت مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو متوجہ ہو جاؤ، میں تمہیں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر یہ معبودان باطلہ اکٹھے ہو جائیں تو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی پیدا کرنا تو دور، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کی کچھ شیرے میں سے، مٹھائی میں سے کچھ تھوڑا سا اپنے منہ میں لے کر اڑ جائے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی کمزور ہیں، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ یعنی بڑی ایک عجیب مثال دی۔ تو مختلف انداز ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا۔ یہ چلو پیدا نہیں کر سکتے، مالک نہیں ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے پاس آسمان میں کوئی شرکت ہے وہ دکھا دو۔ چلے شرکت بھی نہیں ہے، ملکیت بھی نہیں ہے، تو ہم نے شاید ان کو کچھ دیا ہو، کوئی کتاب وغیرہ دی ہو جس کی وجہ سے یہ واضح دلیل پر ہو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ پھر حقیقت کیا ہے؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے سوائے دھوکے کے اور کسی چیز کا وعدہ نہیں کر رہے۔ یہ جو بھی ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں تمہیں بچا لوں گا، میں تمہارے کام آ جاؤں گا، میں تمہاری بگڑی بنا دوں گا، میں تمہیں پار لگا دوں گا، یہ سوائے فراڈ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کا کمال یہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو گرنے سے روک رکھا ہے، اور اگر وہ گر جائیں دونوں اور اللہ ان کو نہ روکے، ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو روک سکے۔ لیکن پھر بھی دن رات اللہ کی نافرمانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ کر، اور سب کچھ گناہ اور معاصی لوگوں کے دیکھ کر پھر بھی برداشت کیے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ وہ حلیم بھی ہے، وہ بردبار بھی ہے، وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ یہی مشرکین مکہ پہلے قسمیں کھاتے تھے کہ جیسے اہل روم کے پاس آسمانی مذہب ہے، اگر ہمارے پاس بھی آسمانی مذہب ہوگا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، ہمارے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے گا، ہم بھی پڑھے لکھے لوگ سمجھے جائیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کا نام لے کر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن قسمیں کیا کھاتے تھے؟ لئن جاءہم، اگر ان کے پاس نذیر آ گیا تو وہ امتوں میں سے وہ بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے، اور امتوں سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ لیکن جب ان کے پاس نذیر آیا، پیغمبر آیا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ما زادہم الا نفورا، تو ان کو نہیں زیادہ کیا اس کے آنے نے مگر نفرت کے اعتبار سے، یہ اس سے نفرت کرنے لگے، دور ہونے لگے۔ وجہ کیا تھی؟ استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرتے ہوئے،
یہ اسے سمجھتے کچھ نہیں تھے اور بری تدابیر میں یہ لوگ پڑ گئے. حالانکہ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، بری تدبیر نہیں پڑتی مگر اس کے اہل، جو کرتا ہے وہی بھرتا ہے. یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر پہلوں کے طریقے کا، اور آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، آپ ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تحویل نہیں پائیں گے. تبدیل کا معنی ہوتا ہے چینج کر دینا، تحویل کا معنی ہوتا ہے یہاں سے کہیں اور منتقل کر دینا. تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی کا چانس بھی نہیں ہے، کوئی تحویل کا چانس بھی نہیں ہے. جب ان کا وقت پورا ہوگا تو ان کے ساتھ وہی معاملات ہوں گے جو پہلی امتوں کے ساتھ ہوئے ہیں. اس لیے آگے پہلی امتوں کی مثال دی کہ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے نہیں ہیں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. حالانکہ وہ اشد منہم قوہ، ان سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اللہ کو کوئی چیز ایسی نہیں ہے آسمان اور زمین میں جو اسے عاجز کر سکے. یقیناً اللہ تعالیٰ تو علم والے بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں. اچھا، ابھی اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ بڑے شریف النفس ہیں، ہم بڑے نیک پاک ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، اس لیے پکڑ نہیں ہو رہی. بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری ہے. یہ اس کی رحمت ہے جو اس نے تخلیق کائنات کے وقت سب سے پہلا جو جملہ لکھوایا تھا، ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر ہمیشہ غالب رہے گی. یہ اسی کے اثرات ہے کہ میں اور آپ جی رہے ہیں اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر کوئی پکڑ نہیں آ رہی. وگرنہ اللہ تو ارشاد فرما رہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے بِمَا كَسَبُوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہیں، تو پھر انسان تو دور، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس زمین کی پشت پر کوئی جاندار زندہ باقی نہ چھوڑے. لیکن اللہ نے ان کو مؤخر کیا ہے ایک مدت متعینہ تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب ان کی متعین کردہ مدت آ جائے گی تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.